الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخر آيات. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ إلى آخر آيات. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخر آيات. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فبعث الله غرابا إلى آخر آيات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له من أجر مثله عمل بها إلى آخر آيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من وجد ساعة فلم يزحي فلا يحضر مصلانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من سن في الإسلام سنة سيئة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے عزیز دوستو، آج جمعہ کا دن ہے، ذی القعدہ کی آج 13ویں تاریخ ہے. یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. جس مہینے کے اندر پورے عالم کے بسنے والے صاحب ایمان ایک بہت ہی عظیم الشان عبادت کرتے ہیں جس کو قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کا لغوی معنی آتا ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے. قربانی کا لغوی معنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے. شرعی اصطلاح میں قربانی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو مخصوص چیز کو مخصوص طریقے پر اور مخصوص وقت پر ادا کرنے کو قربانی کہتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ قربانی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا. سب سے پہلے اس زمین پر، اس دھرتی پر کس نے قربانی دی؟ میرے عزیز دوستو، سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُوا نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کے واقعات کا ذکر کیجیے حق صحیح طریقے سے. میرے عزیز دوستو، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جبکہ بنی اسرائیل کو اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے تھے.
وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گے، اور نہ ہی ہم گناہ کرنے سے ہماری گرفت ہوگی۔ وہ اس لیے کہ ہماری گرفت نہیں ہوگی کہ ہمارے نسلوں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے آباء و اجداد میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور اتنے سارے پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جو ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی گرفت اللہ رب العالمین کی یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتار کر کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جب ایک پیغمبر کا بیٹا، حالانکہ تم پیغمبر کے بیٹے نہیں ہو، تمہارے نسلوں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے آباء و اجداد میں پیغمبر آئے ہیں، جب ایک پیغمبر کا بیٹا کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، جب اس کی گرفت ہو سکتی ہے تو تمہاری گرفت کیوں نہیں ہوگی، تمہاری پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تو بہت، لیکن دو بیٹوں کا مخصوص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے اور ذکر کا حکم دیا ہے۔ ایک کا نام حابل ہے اور دوسرے کا نام قابل ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا اور اما حوا علیہ السلام کو بھیجا، دنیا کے اندر ان دونوں کے علاوہ کوئی انسان اس دھرتی پر نہیں تھے۔ تولد کا سلسلہ شروع ہوا، تناسل کا سلسلہ شروع ہوا، بچوں کا ولادت کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے عزیز دوستو، اگر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حمل سے دو بچہ پیدا ہوتا تھا، جڑواں بچہ، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور شریعت آدم کا یہ حکم تھا کہ جس حمل سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہو وہی دونوں کو سگے بھائی بہن کا رشتہ مانا جائے گا، ان دونوں کے آپس میں نکاح جائز نہیں ہوگا۔ ان کے علاوہ جو دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہو یہ سگے بھائی بہن کا حکم میں نہیں ہوگا، لہذا ایک حمل والے لڑکا دوسرے حمل والے لڑکی، ایک حمل والے لڑکی دوسرے حمل والے لڑکے کے ساتھ نکاح کا حکم دیا گیا۔ قابل کے ساتھ اقلیمہ نام لڑکی پیدا ہوئی جو بہت ہی حسین و جمیل، اور حابل کے ساتھ لیودا نام لڑکی کی ولادت ہوئی۔ گویا کہ جو ہے جب یہ جوان ہوئے اور شادی کا وقت قریب آیا تو قابل نے اقلیمہ سے شادی کرنے کے لیے ضد کیا، جبکہ شریعت آدم کا حکم تھا کہ یہ تو تمہاری سگی بہن ہے، اس لیے کہ تم دونوں ایک ہی حمل سے پیدا ہوئے ہو۔ میرے دوستو، نہیں ماننے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بیٹوں کو حکم دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام حجت کو تمام کرنے کے لیے، بات کو منوانے کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے حکم دیا کہ تم دونوں لڑکے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر، ان کو خود معلوم ہے کہ میرا بیٹا کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے، کون صحیح راستہ پر ہے، کون غلط راستہ پر ہے۔ لہذا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو حکم دیا کہ تم دونوں جو ہے اللہ کے نام پر قربانی کرو، جس کی قربانی کو اللہ قبول کر لے گا اس کا نکاح ہم اقلیمہ نام کی لڑکی کے ساتھ کرا دیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے میرے دوستو، مختلف روایات کے اندر موجود ہے، بہرحال یوں آتا ہے کہ دونوں حابل اور قابل نے اللہ کے نام پر قربانی پیش کیا، جن میں بعض کتب کے اندر ہے کہ حابل نے جو ہے ایک بکرا یعنی ایک دمبا کو پیش کیا اور قابل نے جو ہے اناز غلے کو پیش کیا۔ میرے دوستو، جب اور یہ نشاندہی بتلائی حضرت آدم علیہ السلام نے کہ ان میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی پہچان یہ ہوگی کہ آسمان سے آگ کا گولا آئے گا اور اس کی قربانی جو تم پیش کرو اس کو جلا کر بھسم اور راکھ کر دے گا۔ جس کی قربانی کو آسمان کا گولا آ کر کے جلا کر راکھ کر دے گا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اور جس کی قربانی میں آسمان کا گولا نہیں آئے گا، جلا کر راکھ نہیں کرے گا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو قابل نے سوچا جب جل ہی جائے گا تو اتنی قیمتی چیز دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، اسی کو کہا اذ قربا قربان فتقبل من احدهما، جب دونوں نے قربانی کو پیش کیا ان میں سے ایک کو قبول کیا، ولم يتقبل من اللہ من الاخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ قال لا اقتلنک، جب قابل کی قربانی کو رد کر دیا گیا
اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا تو قابل جھنجھلایا، غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اور یہ کہا حابیل سے کہ ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے، قال لأقتلنک، ضرور بھی ضرور تمہیں ہم قتل کر دیں گے، تم زندہ رہو گے، جب لڑکی سے شادی کرو گے ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ قابل تو حابیل نے کیا کہا کہ آپ کی قربانی کا قبول نہ ہونا یہ میری وجہ سے نہیں ہے، آپ کی غلط سوچ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری وجہ سے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، بلکہ قربانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر قبول کرتا ہے، اخلاص و للہیت کی بنیاد پر قبول کرتا ہے۔ آپ بڑے سے بڑے چیز کو اللہ کے نام پر قربانی کر دیں یا اللہ کے نام کا تصرف کر دیں، لیکن اگر اس مال کے اندر اگر آپ کی للہیت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا طلب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، تو آپ کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک روپے بھی اگر اللہ کے نام پر لگا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں یا اللہ کے نام پر قربانی دے رہے ہیں ایک روپے کی چیز کو بھی، تو اللہ اگر اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر اللہ کی رضا مقصود ہے، للہیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ کیا کہا حابیل نے؟ قال انما يتقبل الله من المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاریوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، عمل کیا جائے اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، اس کی قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے۔ لہذا آپ کی قربانی کا قبول نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ میں تقویٰ کی کمی ہے، پرہیزگاری کی کمی ہے، اور میری قربانی قبول ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ اللہ نے مجھے نیک اور متقی اور پرہیزگار بنایا۔ بہرحال میرے دوستو، قابل نے جو ہے قتل کر دیا، حابیل کو قتل کیا، لاش کو لے کر کے گھومتا رہا، کریں تو کریں کیا، دنیا میں سب سے پہلا قاتل وہی اور سب سے پہلا وہی شخص ہے جنہوں نے قابل کو قتل کیا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو ایجاد کیا، نئی بات، نیک کام کو شروع کیا جو شرعی دائرے کے اندر ہے، تو اس کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے گا، بھلے ہی وہ دنیا سے وہ انسان چلا جائے گا۔ آپ نے کسی نیک کام ایسا کیا جو شرعی دائرے کے اندر ہے، اس کی شروعات آپ نے کی ہے، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن لوگ اس پر عمل کرتے جا رہے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت تک اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والوں کو ملتا ہے، کتبہ لہو کتبہ مثلہ، کہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، من اجرین من عملا بہا، جو عمل کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب اس انسان کو بھی ملے گا جس نے نیک کی شروعات کی، نیک عمل کا بنیاد رکھا۔ اس کا برعکس اللہ کی بھی فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جس نے بری چیز کو ایجاد کیا، بری چیز کو ایجاد کیا مذہب اسلام کے اندر اور ایجاد کر کے دنیا سے چلا گیا، قیامت تک جتنے لوگ اس میں گناہ میں ملوث ہوں گے، وہ کام کرتے جائیں گے، ان تمام کا گناہ اس کو بھی ملے گا جو کرنے والا ہے، اور جس نے شروعات کی ہے اس کو بھی ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قابل نے قتل کیا اپنے بھائی حابیل کو، قیامت تک کے جتنے لوگ ناحق کسی انسان کو قتل کرے گا ان کا گناہ اس قابل کو بھی ملے گا، اور جس نے قتل کیا اس کو بھی ملے گا۔ قرآن اٹھائیے، ناحق قتل کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما کان الناس جميعا، کہ گویا کہ اگر کسی شخص نے کسی شخص کو ناحق خون بہایا، قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی شخص نے کسی کو مقتول ہونے سے بچا لیا۔ اگر کوئی قاتل دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، قریب ہے کہ اس کو قتل کر دے گا،
لیکن کسی دوسرے شخص نے اس مقتول کو قتل ہونے سے بچا لیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے من احیاها فکانما احیا الناس جميعا. گویا اس نے پورے عالم کے انسانوں کو بچایا اور پورے عالم کے انسانوں کو بچایا. اتنا بڑا جو ہے میرے دوستو یہ قتل کرنے پر اتنا بڑا گناہ اور بچانے پر اتنا بڑا ثواب ہے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ قابل نے اپنے بھائی کو قتل کیا. جو قتل کرنے کے بعد یہ لاش کو لے کر کے گھومتا رہا. کرے تو کرے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. غرابہ کے معنی آتا ہے کوا. اللہ نے 2 کوے کو بھیجا اور 2 کووں کو آپس میں لڑایا. لڑنے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کوے کو جان سے مار دیا. اور بہترین انداز میں قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. مختصر انداز میں ذکر کیے دیتا ہوں. اس کو یہ ہے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد کوے نے جب اس کو مار دیا جان سے تو اپنی چونچ سے اس پنجے سے کھڈا کھودا اور کھڈا کھود کر کے دوسرے جس کو مارا تھا کوے کو اس کھڈے میں دفن کر دیا. حابیل یعنی قابل نے اس منظر کو جب دیکھا تو سوچنے لگا کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا انسان ہو گیا؟ اس سے بھی بدتر انسان ہو کہ مجھے اتنے بھی عقل و شعور نہیں ہے کہ یہ کوہ ایک پنچھی کو مارتا ہے اس کو قتل کر کے دفن کر دیتا ہے. میں اپنے بھائی کو لاش کو لے کر کے کندھے پہ گھوم رہا ہوں. بہرحال پھر قابل نے کھڈا کھودا اور اپنے بھائی حابیل کو دفن کیا. بہرحال دفن کا سلسلہ وہیں سے شروع, قربانی کے سلسلہ وہیں سے شروع. قاتل سب سے پہلے وہی. حابیل در در بھٹکتا رہا, بعض کتابوں کے اندر آتا ہے, اور وہ پہاڑوں میں جنگلوں میں رہتا رہا. شیطان اس کے پاس آیا اور کہا جانتے ہو حابیل کی قربانی کو آگ نے قبول کیا. آپ بھی جان رہے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتا تھا, پرستش کرتا تھا, اور تم خدا کی مانتے ہو, تم آگ کی پوجا کرنا شروع کر دو تو وہ آگ کی پرستش بھی وہیں سے شروع ہوئی. بہرحال میرے عزیز دوستو تو قربانی کا سلسلہ کے بعد جب شروع ہوتا گیا, اللہ رب العالمین سورہ حج آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہر امت کے لیے